بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے ہم اثر علماء آپ کی مقبولیت سے گائف بھی ہوتے اور بعض علماء امتحان کی نیت سے آپ کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ان کی نیتوں کے مطابق مسائل بیان فرماتے۔ حافظ ابو العباس احمد بن محمد بغدادی اور علامہ حافظ عبد الرحمن بن الجوزی یہ دونوں اپنے وقت کے علم کے امام سمجھے جاتے تھے۔ علم حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اپنے اپنے فن میں یہ لوگ یکتا تصور کیے جاتے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں امتحان کی غرض سے حضور غوث پاک کی محفل میں حاضر ہوئے اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور غوث اعظم نے درس شروع فرمایا اور آپ نے ایک آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے بیان کرنا شروع کر دی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر کے طریقوں سے بیان کی جاتی ہے۔ اسی طریقے کے مطابق حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک آیت کی مختلف طریقوں سے تفسیر بیان فرماتے، یہاں تک کہ آپ نے 11 طریقوں سے ایک آیت کی مختلف تفاسیر بیان فرما دی۔ ان دونوں علماء نے آپس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تفاسیر تو ہمارے علم میں ہیں۔ پھر جب آپ نے 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو وہ ان دونوں کے علم میں نہ تھی۔ اسی طرح درس دیتے ہوئے حضور غوث پاک نے اسی آیت کی 40 مختلف طریقوں سے تفسیر بیان فرما دی۔ دونوں علماء حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کی گہرائی کے قائل ہوئے، لیکن ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے بلند آواز میں کلمہ طیبہ ذکر فرمایا۔ کلمہ طیبہ آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، ساری مجلس میں ایک جوش اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ امتحان کے لیے آنے والے علماء نے جوش میں آ کر اپنے گریبان چاک کر ڈالے اور ایسی کیفیت طاری ہوئی جس کو بیان کرنا مشکل تھا۔